اور اگر یہ ہے کہ بچے کی آنکھ نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس میں پھر ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ہے اس میں کتنا ہم اس کو بنا سکتے ہیں. ہم نے بناوٹ بیسکلی دینا ہمارا کام ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ طریقے سے ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جنہیں ہم امپلانٹس وغیرہ کہتے ہیں, وہ بھی آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ ارد گرد کے جتنے بھی حصے ہیں وہ سکڑے نہیں, اور اگر سکڑ جائیں تو ہمیشہ کے لیے شکل جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور ویسی نہیں رہتی اور بہت دیکھنے میں بری نظر آتی ہے. تو اس کو اگر آپ جلدی لے کے آئیں تو پھر یہ سارے ذرائع ہم ان پہ کر کے علاج نکال سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, پیدائشی طور پر آنکھ خراب ہوتی ہے, بچے جو ہیں وہ ان کا آپ نے بتایا وقت پر اگر آئیں تو وہ ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے, آربٹ اینڈ آکیولوپلاسٹی ان کی سرجریز بھی کرتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ بچوں میں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کلاس میں کھیلتے ہیں, باہر گراؤنڈز میں کھیلتے ہیں, محلے گلیوں میں کھیلتے ہیں, گھر میں کھیلتے ہیں, تو ان کی آنکھ میں اگر چوٹ لگ جائے تو چوٹ لگنے سے آنکھ میں کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں اور اس کی کیا ریمیڈیز ہیں؟ ہاں جی, ایسا ہے کہ بچے تو آپ ان کو کھیلنے سے روک نہیں سکتے, وہ عموماً آپ وہ کھیلتے ہیں اور آپس میں آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ روک بھی نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی آنکھ میں چوٹ لگ جائے, جیسے بال سے بہت عمومی طور پہ دیکھا گیا عموماً کہ آپ بال سے بہت زیادہ آنکھ میں لگ جاتا ہے, جس سے ہر قسم کی چوٹ لگ سکتی ہے آنکھ کو, جس سے بینائی پوری طرح سے جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بچے آپس میں پینسل وغیرہ سے کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, اس کی لگ جاتی ہے آنکھ کے اندر, چھری لگ جاتی ہے جو بہت جو ہے دیکھا گیا عام طور پہ, اور اسی طرح چھریاں وغیرہ جس طرح کلاس میں بچے کھیلتے پینسل لگ جاتی ہے. بالکل, تو اس سے کیونکہ بینائی جانے کا خدشہ ہے تو اس کا یہ ہے کہ علاج تو ہر قسم کا ہے الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں, لیکن وہ بھی جتنا جلدی آئیں گے اتنا بہتر ہوگا. لیکن جتنی چوٹ لگی ہو وہ جب ایک ہم کھولتے ہیں آنکھ کو تو پھر ہی پتہ چلتے ہیں, اور پھر کتنی بینائی واپس آ سکتی ہے وہ آپ فوری طور پہ نہیں بتا سکتے. لیکن بات یہ کہ جب تک ہسپتال جلدی نہیں لایا جائے گا اور علاج نہیں ہوگا, جو کہ سب ہوتا ہے, ہم آنکھ کی جس قسم کی چوٹ ہو اس کو ہم صحیح کرتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, آپریشن ہوتے ہیں شفا میں. تو اس میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں کلاس میں یا جو والدین ہوتے ہیں گھر میں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گی, کیسے کھلونے گھر میں رکھنے چاہیے؟ یا اگر کلاس میں بچہ کھیل رہا ہے, بچے کو لگ جاتی ہے, تو اس کے لیے فوری طور پر وقتی طور پر ایسی فرسٹ ایڈ گھر پہ یا کلاس میں کیا دینی چاہیے اساتذہ کرام کو یا والدین کو؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو فوری طور پہ تو ہسپتال ہی لانا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو بچانے کے لیے کچھ تدبیر کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہم نے دیکھا ہے کہ چھریاں وغیرہ گھروں میں جو عام باہر رکھتی جاتی ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں بچوں کے پہنچ سے دور ہوں وہ سارے. اسی طرح پینسل وغیرہ ہے تو وہ سارے اساتذہ بتائیں کہ یہ جو ہے جب لڑائیاں کریں تو آنکھ میں ایک دوسرے کی مارنی نہیں ہے. بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ پینسل اور یہ ساری چیزوں سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو وہ ان کو بتا دیا جائے کہ اس سے لڑائی کریں تو وہ آنکھ میں نہیں ایک دوسرے کی مارنی, اور کوئی ایسی چیز نہ رکھیں آس پاس بچوں کے جس کا بہت تیز کنارہ بنا ہو, شارپ ایج جسے ہم کہتے ہیں, اس طرح کے کوئی آبجیکٹس, کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے آس پاس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہے اور وہ اسی طرح آنکھ میں ڈال دیتے. اور اسی طرح جو چیز دیکھی گئی ہے یہ تو اس طرح کے اوزار اور اس طرح کی باتیں, ورنہ کچھ ادویات بھی اسی طرح ہوتی ہیں کہ جو کہ بہت نقصان دہ ہیں آنکھ کے لیے, اور جس میں یہ باتھ روم اور ڈفرینٹ چیزیں صاف کرنے کی ہوتی ہیں, جس میں سویپ بلیچ وغیرہ آ جاتا ہے, اس سے صاف کیے جاتے ہیں, ٹائلز کو صاف کیا جاتا ہے. یہ بچے جو ہیں اگر ان کی پہنچ میں ہو تو یہ بہت سے, ہمارے پاس بھی بہت سے ایسے بچے آتے ہیں جو کہ یہ اپنے اوپر گرا لیتے ہیں آنکھوں میں, اور اس سے نہ صرف آنکھ کی بینائی جانے کا ڈر ہوتا ہے بلکہ یہ ہے کہ آس پاس جلد بھی ساری خراب ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے, اور یہ بہت زیادہ عام طور پہ یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں, اور ان کے لیے احتیاط ضروری ہے. اور پھر اگر جیسے یہ تیزاب اور اس طرح کی چیزیں آنکھوں میں چہرے پہ گر جائیں تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 10-15 منٹ تک ٹھنڈے پانی, صاف ستھرے پانی سے بہت اچھی طرح اس جگہ کو دھونا ہے. اگر آنکھ بھی ہے وہ کریں, اور ساتھ ساتھ آپ ہسپتال کے لیے بھی روانہ ہو جائے, اور ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہسپتال کے لیے مجھے یہ بتائیں, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ٹراما ہو گیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ الشفا لے کے آئیں, ایک تو یہ بتائیں کیا الشفا جو ہے, جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, کیا وہ 24 گھنٹے میں ہوتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں, اور ایسے ٹراما ہو گیا تو اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ آنکھ میں پینسل لگ گئی یا بچے کو کھیلتے ہوئے چوٹ لگ گئی تو وہ کیا کرے پھر؟ وہ پیشنٹس کے ساتھ آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور
کن کن اوقات ہیں؟ ہاں جی، اس طرح یہ ہے کہ ہسپتال تو ہمارا 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ایمرجنسی میں اویلیبل ہوتا ہے. صبح کے وقت دوپہر 3 بجے تک تمام ڈاکٹر اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر شام کو بھی جیسے چوٹ لگی ہے تو ہسپتال لے کر آئیں، کیونکہ ایمرجنسی میں ضرور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو پھر صحیح طریقے سے مریض کا معائنہ کرتا ہے، اور اگر اس کو آپریشن کی ضرورت ہو تو اس کا پھر آپریشن کیا جاتا ہے، اور جو ٹیسٹ وغیرہ ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہسپتال میں اویلیبل ہیں جو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم لوگوں نے بچوں کو تو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے، کیسے اگر وہ کھیلتے ہوئے ان کو لگ جائے، یا پھر اگر گھر میں کسی طریقے سے جیسے آپ نے واش روم میں یا باقی ایسی لیکوڈز کا آپ نے ذکر کیا، اگر ان سے ان کو آنکھ پہ کوئی تکلیف ہو جائے یا پھر کلاس میں ان کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ نے اس کے تو ساری ڈیٹیل سے بتا دیا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، نوجوانوں کی طرف آتے ہیں. نوجوانوں میں بتائیے، جیسے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے قدرتی طور پر بھی اور اس کے بعد بھی تیزاب گردی کا جو ہے نوجوان لڑکیوں میں ان کی شکل و صورت جو ہے اگر خراب ہو جائے تو اس کے لیے پھر خوبصورتی پہ ان کی اثر ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہم لوگوں کے ملک میں جو ہے بدقسمتی سے ہے، تو اس کے لیے فرسٹ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد کیا کیا علاج جو ہیں اس کے لیے ممکن ہے؟ اچھا، جو یہ تو ایسا یہ جو گھریلو سارے مسائل ہیں، اس میں تیزاب اور یہ بھی بہت عام طور پہ دیکھا گیا اور بہت افسوس کی بات ہے، لیکن ابھی بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کافی لوگوں عورتوں کے ہی زیادہ ان میں ہوتی ہیں جو مظلوم ہوتی ہیں اور جو نشانہ بنتی ہیں ایسی ساری چیزوں کا. ان کا یہ کہ بہت حد تک نقصان تو ان کی آنکھ اور جلد اور ساروں کو ہو گیا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو شعبہ ہے اس کا یہ کام یہ ہے کہ ہم اس کو جو اپنے طریقے سے بہترین بناوٹ شکل کو دے سکتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں. کچھ نقصان جو جسے ہم ایریورسیبل کہتے ہیں، جو واپس نہیں جا سکتا، اس کا تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا علاج کریں اور بہترین طریقے سے کریں، اور کیا بھی جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ آپریشن کے بعد پہچانے بھی نہیں جاتے کس قسم کا ان جلد سے ان کا سارا بہتری ہوئی ہوتی ہے اور سارا کچھ. لیکن اگر آپریشن ٹائم آئیں گے نہیں، بہت سب سے زیادہ مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ان چیزوں کا علاج بھی ہوتا ہے. اور وہ ایک دفعہ جب شکل بہت خراب ہو گئی ہے، بہت کچھ ہو گیا، آنکھ کی دی چلی گئی، وہ دکھانے ہی نہیں آتے کہ بہت نقصان ہو گیا، اب فائدہ نہیں. لیکن ایسی بات نہیں، اگر آپ آئیں گے اور پھر ہم صحیح طریقے سے دیکھیں گے، اور پھر اگر انشاءاللہ ہو سکے گا تو ہم بہت سا ایسی چیزیں ہیں جو کر سکیں. اور کم از کم آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آنکھ بہت زیادہ شکل اور آنکھ دیکھنے میں بری نہ لگے. تو ایسے ہمارے پاس کافی آپریشن ہے، اور ہم وہ دیکھ کے مریض کو ہم وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کا علاج ہے، اور وہ ہاسپٹل آئیں گے، اور پھر ہم لوگوں کے یہ جو اسپیشلی جو آربٹ اور آکیولوپلاسٹی کا شعبہ اس میں آئیں، اور یہ جو ساری چیزیں جن سے شکل اور آنکھ کی بناوٹ خراب ہوتی ہے اس کو پھر ہم خصوصی طور پر جو نوجوان لڑکیاں جی اور اس سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جل جاتی ہے جلد، اور آنکھ کے بھی جو ارد گرد کچن میں کام کرتے ہوئے یا بالکل بہت سارے ایسے اور ڈومیسٹک کام گھر کے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی آنکھ متاثر ہوتی ہے. تو ان خواتین کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ریہیبلیٹیشن بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی تو ان لوگوں کے لیے پریشانی کی بات یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اگر شکل ایسی بن جائے جو لوگ نہ دیکھ سکیں، یا پھر کوئی ایسی، تو وہ پھر ان کے لیے اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شکل اتنی خراب ہو گئی ہوتی ہے، لوگ بھی سارا وقت دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. تو وہ جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بہترین، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جو بہترین ہم ان کے لیے آنکھ کی بناوٹ کو یا شکل کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، جس سے کئی دفعہ بہت سے اور مسائل کا حل بھی آ جاتا ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو اور ان کی جو ہے دماغی طور پہ بھی ان کو بتایا جاتا ہے اور کافی کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آگے اب زندگی کے ساتھ کیا کرنا. جی، یہ تو لڑکیوں میں ہوگی. مزدور ایک عام بندہ، جیسے ہمارے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے، تو مزدور جیسے کام کرتے ہیں، ایک عام ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بتائیے، ایک بندہ کام کر رہا ہے، اس آنکھ میں چونا پڑ گیا ہے، پینٹ پڑ گیا ہے، یا کوئی اور ایسے کر کے کوئی چوٹ لگ گئی، گر گیا بندہ، تو اس کے لیے آپ کیا پرسکرائب کرتی ہیں، یا ایسا کیا آپ اس کے لیے ٹوٹکا بتا سکتے ہیں کہ اسی وقت فرسٹ ایڈ طور پہ وہ کیا کرے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے لیے ہاسپٹل میں کیا فیسلٹیز ہیں؟
ہاں جی، مزدور ہمارا جو طبقہ ہے وہ سارا وقت اس پہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چوٹ ان کو لگ سکتی ہے. کبھی کیل آنکھ میں لگ جاتا ہے، ویلڈنگ وغیرہ اس طرح کے کرتے ہوئے ہم نے بہت سا دیکھا ہے کہ آنکھ میں ذرے چلے گئے ہوں، کوئی آپ نے لوہے وغیرہ کی چیزیں توڑتے ہوئے لوہے کا پیس آنکھ میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح چونا گر جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں مزدوروں کے ساتھ. لیکن ان کا یہ کہ اگر چونا وغیرہ چلے گیا تو جیسے میں نے بتایا آنکھ کو بہت اچھی طرح دھوئیں 15-20 منٹ کم از کم، اور پھر ہاسپٹل لے کے آئیں، پھر ہم اس کا آگے جو علاج ہے وہ ادھر ہی ہوگا. لیکن اور کیل لگ گیا، کوئی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا گیا، جو ہے ویلڈنگ کرتے ہوئے کوئی لوہے کا چلا گیا، یہ سب چیزیں آنکھ میں ان سب کا علاج یہ ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ تو سمپل سا یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے سامنے سے ہم 1 منٹ میں اپنے آلے پہ بیٹھ کے وہ ذرہ نکال دیتے ہیں. لیکن اگر زیادہ بہت نقصان ہوا آنکھ کو تو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہم دیکھ کے پھر اکارڈنگلی کرتے ہیں جی. لیکن ایک اور ان کے لیے جو میری ہدایت ہوگی وہ یہ ہوگی جو ویلڈنگ کرتے ہیں اور باقی ان کے لیے یہ سیفٹی گاگلز آتی ہیں، اینکیں ہوتی ہیں جو کہ حفاظت کی اینکیں کہتے ہیں، وہ پہن کے یہ کام کیا کریں تاکہ یہ سارے ذرے پھر آنکھ میں نہ جائیں. اور کئی دفعہ چلے تو پھر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا بہت چانس کم ہو جاتا ہے کہ آنکھ میں جائیں، تو وہ ان کو یہ سیفٹی گاگلز یا حفاظتی اینکیں کہتے ہیں ضرور پہننی چاہیے کام کرتے ہوئے، ویلڈنگ کی یا کوئی بھی لیبر کا کام. جی میں سامعین کے لیے یہاں پہ یہ بتا دوں کہ سامعین آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، اپنے پرابلمز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ماہین اکبر ہمارے ساتھ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے اس وقت موجود ہیں، آپ کے میسیجز کا، آپ کے سوالوں کا وہ جواب دیں گی. ہمارا نمبر آپ ایک بار نوٹ کر لیجئے گا 0331 5747 424 0331574724 یا ہمارے فیس بک پیج رفا FM 102.2 اور الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے فیس بک پیج پر آپ اس پروگرام کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں کمنٹس میں آپ اپنے پرابلمز لکھیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ان تمام مسائل کا حل بھی بتائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ایک نعتیہ کلام کے بعد یہ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں کس طریقے کے ایکوپمنٹ اور کس طریقے کی ریہیبلیٹیشن ان مریضوں کے لیے کرتے ہیں. السلام علیکم سامعین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام ہر آنکھ روشن میں رفا FM 102.2 پر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر ماہین اکبر الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے کویسچن کرنے سے پہلے میں کچھ یہاں پہ لوگوں کا ذکر کرنا جو ہے جو کہ ہمارے سامعین ہیں اس وقت اور دیکھنے والے بھی ہیں، فیس بک پہ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں. ساگر دین، محمد بلوچ اور عزیر رب نواز صاحب، آپ کی شکایت جو ہے وہ ہم لوگوں نے نوٹ کر لی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمیں اس طرح لائیو فورم پہ آ کر ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ یہ اپنے آگے پہنچائیں گے. الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کا آپ کو میں نمبر بتا دوں، آپ وہاں پہ بھی اپنی ساری باتیں، ساری شکایات ساری وہاں پہ بھی نوٹ کروا سکتے ہیں. 051 5487 820 051 5487 820 یہ نمبر ہے. اور فیس بک پیج ہے الشفا کا، الشفا facebook.com/alshifa_i2i. اور آپ ہمیں اس وقت رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. سامعین کے لیے میں اس وقت اپنا میسیجز کا نمبر جو کہ ہمیں اس وقت اپنے پرابلمز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ نمبر ہے 0331 5747 ڈاکٹر ماہین اکبر صاحبہ، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر کا خوف ہوتا ہے مریضوں کو، آنکھ نہیں چیک کرواتے، اپنا چیک اپ نہیں کرواتے، مریض اپنا علاج کروانے سے جھجکتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر کا خوف جو ہے وہ تو ایک بہت ہی عام سی بات ہے کہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. میرے اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے تو وہ بہت گھبراتے ہیں، حالانکہ ہمارے خاندان میں بہت سے ڈاکٹر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ جب سے ساروں کو اتنا زیادہ پتہ چل گیا، میڈیا اتنا زیادہ بتاتا ہے، تو ہم لوگوں کو اپنے بھی سارے اپنے اندر چینجز لانی چاہیے، کچھ اپنی سوچ میں، کچھ اپنے برتاؤ میں، کچھ لیکن بات یہ خوف تو ڈاکٹر کا ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو ہسپتال جانے سے نہ روکے. خوف کو تو شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کا خوف جو لوگوں میں ہوتا ہے وہ ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ آپ جلدی ایک چیز کو پہچاننا، کوئی مسئلہ ہے یا وہ چھوٹا بچہ ہو یا وہ بڑا بچہ ہو، اور اس کو صحیح ٹائم پہ اس کا علاج دلانا، یہ ساروں کے اندر اویئرنیس میں خیال ہے میڈیا بھی اب بہت کوشش کر رہا ہے، اور اس طرح لوگوں میں یہ چیز پتہ ہو جانی چاہیے کہ خوف ایک جگہ ہے لیکن علاج جو ہے وہ جلدی ہی
کرانے میں بہتری ہے ان کے لیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ زیادہ تر تو بچوں میں آتا ہے کہ بچے بہت لیٹ آتے ہیں یا بڑے بھی کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جیسے انہیں لگے, میں تو آنکھ کی ڈاکٹر ہوں تو آنکھ کے حوالے سے بات کروں گی, اور یہ باقی بھی ساری جو ہے جتنی بھی سائنس کی جتنی ڈپارٹمنٹ ان سب کو یہ بات جاتی ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو مان لیں جلد از جلد کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کے علاج کی طرف آئیں. تو یہ خوف اور یہ چیز نکال دیں تو اچھا ہے, لیکن یہ کہ ہم تو ظاہر ہے یہاں پہ ساری فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کے لیے ہیں. اس طرح کی تو بات نہیں کہ ہم کسی کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ آئیں جن کے جو مسئلے ہیں ان کو ہم اپنے جتنا بھی ہم بہترین طریقے سے جس کا علاج کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی سب کو جو ہے اس بات کا احساس کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ڈر نکال کے ڈاکٹر کا اسپتال آ کے اور رجوع جلد از جلد. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ علاج اور طریقوں کی بات کر رہی ہیں. میں الشفا میں ایکوپمنٹ وائز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے کا ایکوپمنٹ اور کیا نئے طریقے علاج کے جو ہیں آربٹ اینڈ آکیولوپلاسٹی میں یا اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں, کیا طریقے ہیں؟ جی, الشفا کا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آنکھ کا ہسپتال ہے جو ہر قسم کے شعبے میں یہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور ہر جو لیٹسٹ سب سے جو ہے جدید ترین طریقے سے علاج یہاں پہ ہوتا ہے ہر قسم کے مسئلے کا. اور یہاں ایک ہی چھت تلے ہر قسم کا آنکھ بھی, کیونکہ بہت سے اس کے حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کا یہاں پہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ, اور اس کو ہر لحاظ سے جدید طریقے سے اس کے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. آربٹ اور آکیولوپلاسٹکس میں یہ ہے کہ جتنا آربٹ ہم آنکھ کے جس ہڈی میں پڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, اس کے بہت سے مسائل ہیں جن کا یہاں پہ اور سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں یہاں پہ اس کے آپریشن ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اس میں پروفیسر طیب افغانی یہاں پہ ہوتے ہیں جو بہت اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں بہت عرصے سے, اور پورے پاکستان میں اتنا آربٹ کا کام اور کہیں نہیں ہو رہا اور جدید طریقے سے ہی ہو رہا ہے. جی بالکل. میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل صرف راولپنڈی میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہمارے کوہاٹ میں ہم لوگوں کا ہاسپٹل ہے, مظفر آباد میں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے, سکھر میں ہم لوگوں کا الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے, اور ہر ہاسپٹل میں ہم لوگ اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سب اسپیشلٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم لوگوں کے, جس میں گلوکوما ہے. اور سامعین کو اس بات کا بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا وہ ہم لوگوں نے MSPH جو کہ پبلک ہیلتھ ہم لوگوں کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف آپتھالمولوجی کا ہے اس پہ کیا تھا. اس سے پہلے ہم لوگوں نے ریٹنا پہ کیا تھا, اور اسی طریقے سے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ آربٹ اینڈ آکیولوپلاسٹی پہ ہے. اگلے پروگرام گلوکوما, ریٹنا اور اسی طریقے سے کورنیا اور پیڈز جیسے ہم لوگوں کا بچوں کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے, اور اسپیشلائزڈ آنکھوں کے بچوں کے لیے آنکھوں کا ہسپتال پہلی بار پاکستان میں جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ سٹون جو ہے وہ ہم لوگوں نے رکھ دی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سیرمنی میں ہمارے ساتھ شریک تھے. اور سامعین, آپ آربٹ اینڈ آکیولوپلاسٹی کا یہ اسپیشل پروگرام جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کا ڈپارٹمنٹ ہے, پروفیسر ڈاکٹر طیب افغانی صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر ماہین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو آنکھ باہر نکل آتی ہے, مطلب بہت سارے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آنکھ کی جو جس کو ہم عام زبان میں ڈھلی کہتے ہیں, یہ اگر باہر نکل آئے تو اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بھی ہمارے ہی شعبے سے اس کا تعلق ہے. آنکھ باہر آ جانا اس کی وجوہات میں بہت سی بیماریاں آتی ہیں جس کی پراپر صحیح طریقے سے تشخیص کرنا بہت ضروری ہے. اور کئی دفعہ آپ کا گلر جسے کہتے ہیں تھائرائڈ, یہ وجہ ہو سکتی ہے. کئی دفعہ کچھ رسولیاں بھی پڑی ہوتی ہیں آنکھ کے اندر, اس لیے جب بھی ایک آنکھ باہر کسی کو محسوس ہوئے کہ آ گئی ہے یا دونوں آنکھوں میں کوئی فرق محسوس کریں تو پھر ہاسپٹل آ کے ضرور دکھائیں, کیونکہ کئی دفعہ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے جس سے تعلق بنتا ہے اور صرف آپ کو نظر آنکھ باہر آ رہی ہوتی ہے اور اس کا تعلق ایک جسمانی بیماری سے ہوتا ہے. تو اس کی بھی تشخیص اسی طرح ہو جاتی ہے کہ آپ ایک آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس آئیں یا ہمارے شعبے میں آئیں, اس کی پھر ہم تشخیص کریں گے کہ وجہ کیا آنکھ باہر آنے کی, کیونکہ بہت سی وجوہات ہیں جس میں صرف سوزش سے لے کے رسولی تک کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. رسولی کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا آنکھ میں. ہاں جی, رسولی آنکھ میں بہت سے قسم کی رسولیاں ہوتی ہیں جو ہر عمر کے حساب سے
مریضوں میں ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں میں فرق قسم کی ہوتی ہیں, بڑوں میں فرق قسم کی ہوتی ہیں, اور کئی دفعہ وہ بہت خطرناک قسم کی بھی ہوتی ہیں. ایون چھوٹے بچوں میں بھی, جو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں رسولیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی یا خطرناک رسولیاں نہیں ہو سکتی, تو ایسا بات نہیں ہے. چھوٹے بچوں میں بھی کچھ رسولیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلدی پھیل جاتی ہیں, اور وہ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی آپ ایک ایسی اپنے بچے میں یا بڑے میں کوئی ایسی چیز آنکھ میں دیکھیں, جیسے کوئی ابھار ہے یا لال بہت آنکھ رہ رہی ہے, یا آنکھ میں کوئی سفید سا کوئی عکس نظر آئے, یا کوئی باہر کی طرف کوئی بال کی طرح, گیند کی طرح کی کوئی ابھار ہو, یہ سارا چیزیں دیکھیں تو ان کو فوری ہسپتال لایا جائے تاکہ وہ پھر اس کی تشخیص ہم. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا, جیسے ہمارے پاکستان میں آپریشنل ایریا ہے, ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہاں پہ, جو وہاں پہ آپریشن میں اس وقت آپریشنل ایریاز میں ہیں, اس کے اور وہاں پہ جو عام کمیونٹی ہے, لوگ ہیں, ان کی آنکھ کیمیکلز وغیرہ سے یا بلاسٹ وغیرہ سے ان کی آنکھیں جو متاثر ہوتی ہیں, ان کے لیے کیا علاج ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی, بات یہ ہے کہ بلاسٹ آج کل کے دور میں تو خیر یہ بھی بہت کامن ہے, یا بارود پھٹ جاتے ہیں. جی بالکل. بہت سے مریض آتے ہیں ہمارے پاس جن کو ہلکی سی چوٹ سے لے کے بہت زیادہ چوٹ بھی لگی ہوتی ہے. اس کو پھر ہم لوگوں نے خود اس کا ہم معائنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کئی دفعہ اگر کوئی چھوٹے سے ذرے سامنے جیسے کوئی بارود یا کچھ پھٹ گیا اس سے, تو ہم اس کا کوئی چھوٹا سا آپریشن کر کے بھی حل نکل آتا ہے. کئی دفعہ کافی آنکھ کو نقصان ہوتا ہے, لیکن ہم جب تک معائنہ کریں اور علاج نہ کریں ہم کہہ نہیں سکتے کہ کتنی آنکھیں بہتر. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کا علاج ہوتا ہے, اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان چیزوں سے جو نقصان ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں. وہ جب تک دیکھیں نہیں تب تک پتہ نہیں چلتا, لیکن علاج ہوتا ہے ہر لیول پہ, اگر چھوٹا بھی چوٹ ہے یا بڑی بھی چوٹ ہے. جی ٹھیک ہے. سامعین, یہ پروگرام آپ کے لیے رفا FM 102.2 اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز اور الشفا ٹرسٹ آیا ہاسپٹل کی وساطت سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس کا ٹائٹل ہے ہر آنکھ روشن. اور آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ آربٹ اینڈ اوکیولوپلاسٹی پہ تھا. میرا میم آپ سے آخری سوال ہے, 28 اپریل کو آربٹ سمپوزیم, یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ کی جو آنکھ کی جو بیماریاں ہیں جو آربٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اس کا ایک سمپوزیم, ایک ورک شاپ آپ کہہ لیں, ڈفرینٹ ڈاکٹرز فرام, یہ بالکل نیشنل لیول پہ, قومی سطح پہ یہ سمپوزیم ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ہاں جی, ہمارا 28 اپریل کو 28 اپریل کو 8:30 سے 12:30 بجے الشفا ٹرسٹ آئی میں 3rd نیشنل آربٹ اینڈ اوکیولوپلاسٹکس کا جو ہے سمپوزیم وہاں پہ ہو رہا ہے. جن کا بھی تعلق اس سے, میں بیسکلی اپنے ان پہ بھی انوائٹ کروں گی کہ جن کا تعلق یا جو بھی آنکھ کے شعبے میں جو انٹرسٹڈ ہوں ضرور آ کے اٹینڈ کریں. اس میں سارے ماہرین آربٹ اینڈ اوکیولوپلاسٹی کے ملک بھر سے آئیں گے اور اپنی پریزنٹیشن دیں گے اور اپنے مختلف جو بھی ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں گے. تو ضرور آپ لوگ بھی جن کو ٹائم ملے وہ ضرور آ کے اٹینڈ کریں الشفا ٹرسٹ آئی میں, اور 28 اپریل 8:30 سے 12:30 بجے. جی آخری بات, آربٹ اینڈ اوکیولوپلاسٹی کسی ایسی NGOز وغیرہ آپ کو کسی کی ہیلپ یا کوآرڈینیشن یا ان کی سپورٹ کچھ ہے جن کو آپ اس پروگرام کے توسط سے تھینکس, کوئی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں جس طرح, کیونکہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نے تیزاب گردی میں بھی اس کا ذکر کیا, ہم نے نوجوانوں میں اسکول کے بچوں سے لے کر بوڑھے لوگوں تک ہم لوگوں نے اس کا ذکر کیا. تو ان لوگوں کا ذکر جو کہ اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں, ان لوگوں کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں جی, کچھ دیکھیں بہت سے ادارے ہیں جن کا ابھی نام تو میں نہیں لوں گی, لیکن یہ کہ بہت سے زیادہ ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہاں کام ہو رہا ہے. اور اسپیشلی یہ تیزاب, اور کیونکہ اس میں یہ ڈومیسٹک وائلنس جو کہتے ہیں یا جس کو گھریلو جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اور ان کو عورتوں کو سفر کرنا پڑتا ہے, اس میں بہت ملک بھر میں کام بھی بہت ہو رہا ہے. بہت سے ادارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے ہم بھی اس چیز کو بہتر بنانے اور اس کو کم کرنے کی طرف ہیں چل رہے ہیں. اور شکریہ تو ڈیفینیٹلی ان اداروں کا کرنا چاہیں گے, لیکن یہ ہے کہ بیسک بات یہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ رفا FM 102.2 بھی ہے. اچھا چلیں صحیح, جی اس کا بھی تھینک یو سو مچ, جی شکریہ ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماہین. سامعین, یہ اس سلسلے کا ہمارا تیسرا پروگرام تھا ہر آنکھ روشن, جو کہ آپ کے لیے رفا FM 102.2 اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز اور الشفا ٹرسٹ آیا ہاسپٹل کی توسط سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا گیا.
ڈاکٹر ماہین اکبر آربٹ اینڈ اوکیولوپلاسٹی ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. آخر میں جاتے جاتے عبد المالک صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اسلام آباد سے پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ یہ انفارمیٹو پروگرام ہے. عبد المالک صاحب، ساگر دین صاحب، محمد بلوچ صاحب، عزیر رب نواز صاحب اور ایسے بہت سارے ہمارے اور سامعین جن کا میں نام نہیں لے سکا، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام سنتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ کی اپریسیشن ہمیں ہمیشہ درکار اور ضرورت ہوگی اس کی. بہت شکریہ سامعین. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہمایون خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.